السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 141واں سبق ہے۔ آج صبح سے دلی میں منعقدہ ایک کانفرنس کی گونج پورے ہندوستان میں گونج رہی ہے، اور خصوصاً مسلمانوں میں مخلصین کا جو طبقہ ہے ان کے اندر ایک قسم کی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ، اس کا ریزن یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ دشمن مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جو پلان اور جو پروگرام بنا رہا ہے وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ مگر ہائے افسوس ہمارے نادانیوں کے اوپر کہ نہ ہمارے اندر اتنا شعور ہے، نہ ہمارے اندر اتنی فراست ہے، نہ ہمارے اندر اتنی بصیرت ہے کہ ہم دشمن کی عیاریوں کو، دشمن کی مکاریوں کو سمجھ سکے، اور ہم دشمن کا لقمہ بنتے جا رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انگریزوں نے اس ملک ہندوستان کے اوپر جو قبضہ کیا تھا وہ کس طریقے سے کیا تھا۔ انگریزوں نے جب مسلمانوں کے استحکام کو دیکھا، مسلمانوں کی طاقت و قوت کو دیکھا، مسلمانوں کی عظمت و سطوت کو دیکھا، تو وہ سمجھ گئے کہ اس ملک پر قبضہ کرنا ناممکن ہے۔ لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے توڑنے کا کام کیا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑانے کا کام کیا، آپس میں ایک دوسرے سے پھوڑنے کا کام کیا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں پھیلانے لگے، اور جب ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کھڑے کر دیا تو مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ وہ مغلیہ سلطنت جن کا سورج تھائی لینڈ میں طلوع ہوتا تھا اور افغانستان کے اندر غروب ہوتا تھا، وہ مغلیہ سلطنت اتنے ٹکڑوں میں بٹ گئی کہ سمٹتے 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 وہ پوری کا پوری مغلیہ سلطنت دلی تک، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لال قلعے کی حدود تک محدود ہو کے رہ گئی۔ اسی لیے کسی شاعر نے اس زمانے میں کہا تھا کہ حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم۔ وہ مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو گیا، اور سن 1857 کے اندر پورے ملک ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس لیے کہ انگریزوں نے جو پالیسی اختیار کی تھی، وہ جانتے تھے کہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی، اس سے مقابلہ کرنا دنیا کے کسی بھی لشکر کی اور کسی بھی طاقت کے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر انہوں نے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے پڑوس کی جو ریاستیں تھی ان کو اپنے ساتھ میں لیا اور ان کے خلاف کھڑے کیا۔ حیدرآباد کے نظام کو ان کے خلاف اکسایا، اپنے ساتھ میں لے لیا، اور جب مسلمانوں میں لڑانے کا کام کیا تو پھر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو کمزور کرنا اور ان کے اوپر قبضہ کرنا ان کے لیے آسان بن گیا۔ یہ ہے انگریزوں کی وہ سازش اور انگریزوں کی وہ پالیسی جس کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کہا جاتا ہے کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ آج سیم ٹو سیم وہی پالیسی آر ایس ایس کی ہے، آج سیم ٹو سیم وہی پالیسی بی جے پی کی ہے۔ اگر 25% بھی ہے تو یہ ملک کے 75% پر جو بھاری بنتے جا رہے ہیں دن بدن، ان کو اگر کھوکھلا اور کمزور کرنا ہے تو ان مسلمانوں کو فرقوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، تحریکوں کے نام پر، تنظیموں کے نام پر توڑو، ان میں پھوٹ ڈالو، اور ان میں سے وہ لوگ جو ہماری چاپلوسی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ چاٹو پنا کر سکتے ہیں، ہمارے آگے جھک سکتے ہیں، ان کو جھکاؤ، ان کو استعمال کرو، ان کو یوز کر کے باقی مسلمانوں کو کے اندر ایک بے چینی انتشار کی کیفیت پیدا کرو، اور مسلمانوں کو ہی ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنے اور ایک دوسرے کے خلاف میں بیان دینے کے لیے مجبور کرو، اور آج ہم ان کا شکار بن چکے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہماری تاریخ کو تو ذرا اٹھا کے دیکھو،
ارے وہ یہود و نصارہ میں کیا ہمت تھی جو بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر سکتے تھے. بیت المقدس کے اوپر جب انہوں نے قبضہ کرنے کی ہمت کی، وہ ہمارے آپس کو میں پہلے انہوں نے توڑ ڈالی، پھوٹ ڈالی. اسی لیے عنایت اللہ التمش نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام انہوں نے لکھا ہے داستان ایمان فروشوں کی. ان لوگوں کی کہانیاں جنہوں نے ایک ایک کٹورے کے اندر اپنے ایمان کو بیچ دیا، جنہوں نے ایک ایک چائے کے کپ میں اپنے ایمان کو بیچ دیا، جنہوں نے وقت کے فرعون سے مصافحہ کرنے کی قیمت پر اپنے ایمان کو بیچ دیا. اتنے ضمیر فروش اور اتنے ایمان فروش آج کے ہم مسلمان ہو چکے ہیں. ہم اپنی تاریخ کو اور اس ظالم اور فرعون اور نمرود کے اس ظلم و ستم کو بھول گئے جو اس نے مسلمانوں کے اوپر کیا، ہماری ماں بہنوں کے اوپر کیا، اور وہ ظلم و ستم کو بھلا کر اس کی چاٹنے میں اور اس کی چاپلوسی کے اندر آج ہم لگ چکے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے ذلت کا دن کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے جنہوں نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا کہ معاذ اسلام سے کبھی بھی مت پھرنا. بولے حضور اسلام سے کیوں نہیں پھرنا؟ بولے اسلام سے کبھی بھی مت پھرنا، منافقت کبھی بھی نہیں کرنا، چاہے تو کاٹ دیا جائے، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائے، یا تو جلا دیا جائے. یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ. آپ نے کہا تھا کہ معاذ بھلے ہی تجھے جلا دیا جائے، بھلے ہی تیرے ٹکڑے کر دیے جائے، اپنے ایمان کا سودا ایک چائے کے کپ میں مت کرنا. اپنے ایمان کا سودا پیپر میں فوٹو چھاپنے کے لیے فلانے فرعون کے ساتھ میری فوٹو آ گئی اس کے لیے ایمان کو مت بیچنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا. اور دیکھو زندگیاں صحابہ کی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں اپنی ایک ایک ہزار جانیں ان صحابہ اکرام کے اوپر قربان کر دوں. ابو سفیان نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے اہل و عیال میں رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ پر سولی پہ لٹکا دیا جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اندر کانٹا چبھے اور میں اپنے اہل و عیال میں سکون و اطمینان کے ساتھ میں رہوں. یہ بھی نہیں چاہتا میں. ان کو سولی پہ چڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. اور اس کے بعد کہا ابو سفیان سے یاد رکھ ہم لوگ موت سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے تم لوگ شراب سے محبت کرتے ہو. یہ تھے صحابہ کے جذبات. انہوں نے زندگی کے لیے، انہوں نے بھیک کے لیے، انہوں نے کسی پد اور پوسٹ کے لیے، ایک ایک کٹورا چائے کے لیے، اور انہوں نے جو ہے دنیا کے ذرا سے مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے اور ٹکڑوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. قربان جاؤں ایسے صحابہ اکرام کے اوپر سولیوں پہ لٹکنا انہوں نے گوارا کر دیا. اور آج ہم اتنے ضمیر فروش بن چکے ہیں کہ چاٹنے اور چاپلوسی کے لیے اپنے آپ کو کتوں سے بھی زیادہ ہم نے گرا دیا ہے، اور اپنے ہی بھائیوں کے خلاف علی اعلان ہم بغاوت کا بگل بجا رہے ہیں اور اپنے ہی ایمان والے بھائیوں پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. فرقوں اور جماعتوں کے نام پر ان کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وقت کا فرعون ہم کو اپنی چھتر چھایا میں لے لے، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. ارے کیا منہ دکھائیں گے ہم ان بزرگان دین کو، ہمارے ان اسلاف کو؟ آج ہمارے 40-50 نوجوانوں کو اگر نہیں پکڑا گیا تو اتنے ہم کمزور ہو گئے، اتنے ہمارے حوصلے ٹوٹ گئے کہ ہم جوتیاں چاٹنے تک میں مشغول ہو گئے اور اعلان کرنے میں کہ ہم نہیں ہے، ہمارا نام مت لو، وہ فلانے لوگ ہیں، وہ فلانے جماعت کے ہیں، وہ فلانے طبقے کے لوگ ہیں، ہم کو ان کے اندر شامل مت کرو. اپنا دامن بچانے کے لیے. اور وہ ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ میں جب مقابلہ کیا، تاریخ گواہ ہے. ٹامسن اس زمانے کا سب سے بڑا جو رائٹر تھا، اس نے لکھا تھا 80,000 علماء اکرام کو سور کے چمڑوں میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا گیا، جل گئے وہ. یہ تو 40-50 ہے، وہ 80,000 تھے. وہ اس کے باوجود
ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے، انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ اور بوڑھا آدمی جس کے اندر اٹھنے اور بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، انہوں نے بھی مالٹا کی کالا پانی کی سزا کو منظور کیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے ہمارے بزرگان دین، وہ ایمان فروش نہیں بنے۔ ارے اٹھا کے دیکھو تاریخ کو، کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بستی کے تمام لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹنوں سے سونا ہے، ہم وہ سارا کا سارا سونا تمہارے حوالے کرتے ہیں مگر تم ہمارے بتوں کو چھوڑ دو۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ کہا تھا وہ تاریخ کی کتابوں میں آج بھی سنہرے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمود یہ تو چاہتا ہے کہ اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں محمود بت شکن کے نام سے لکھا جائے، مگر محمود کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ تاریخ میں اس کا نام محمود بت فروش کے نام سے لکھا جائے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بڑے، انہوں نے ٹنوں سے سونے کو لات مار دی لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اور اتنے چاپلوس بن گئے ہم، ایک چائے کے کپ کے اندر اپنے ایمان کو ہم نے بیچ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس زمانے کے منافقین کی اس جماعت سے جو ایک پیالہ چائے اور ایک پلیٹ کھانے میں اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، میں آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا، یاد رکھو صحابہ کی اولادیں ہم، اسلاف ہمارے وہ تھے جنہوں نے سوروں کے چمڑوں میں جلنا گوارا کیا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، ان کی اولادیں ہیں ہم۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، کتنا بھی ہمارے اندر آپسی اختلاف ہو، جماعت و فرقوں کے نام پر خدا کے واسطے ایک دوسرے کو سنبھال کر سمیٹ کر لے کر چلنے کی فکر اور کوشش کرو۔ خدا کے واسطے یہ بہت نازک وقت ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اپنے پیروں میں رتی برابر بھی تزلزل مت پیدا ہونے دو، ورنہ کہیں علامہ اقبال نے جو آج سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، کہیں وہ شعر آنے والے وقت میں کسی کو ہمارے بارے میں نہ کہنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے اندر آپس میں جوڑ پیدا فرمائے، محبت پیدا فرمائے، اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، اور اس زمانے کے ایمان فروشوں سے اس امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔